اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ آیات کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ کفار یا یہود و نصارہ آپ سے جو بیجا مطالبات کرتے ہیں آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار، اخلاق، آپ کی تعلیمات میں بہت سارے معجزات اور نشانیاں رکھی ہیں، جنہوں نے ایمان لانا ہے اسی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ اب ان آیات کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی کتنی ہی رعایت کر لیں، ان کی کتنی غم خواری کر لیں، دلجوئی کر لیں، یہ ماننے والے نہیں۔ انہوں نے آپ سے راضی نہیں ہونا۔ جب تک آپ ان کا مذہب اور ملت قبول نہیں کریں گے نا، اس وقت تک یہ راضی ہونے والے لوگ نہیں۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی اور نہ عیسائی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کر لیں، اس کی پیروی کر لیں، پھر یہ راضی ہوں گے اس سے۔ تو ہمیں کتنی آپ ان کی دلجوئی کر لیں، غم خواری کریں، ان کی رعایت رکھیں، لیکن یہ نہیں راضی ہونے والے۔ ہاں، پھر مذہب اور ملت بھی ان کا وہ جو ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، اپنا گھڑا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دین دیا تھا وہ تو عین رشد و ہدایت والا تھا، اور اس میں آپ کی اوپر ایمان لانے کی بھی تعلیمات تھیں، انہوں نے اس کو تو چھوڑ دیا۔ اب ان کا من گھڑت مذہب اور ملت ہے، اور اس کی طرف آپ کو یہ بلا رہے ہیں، آپ سے یہ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اب آپ اپنا مشن جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں اس کو اپنی حد تک اپنی جہد اور کوشش کے ساتھ پہنچاتے رہیں۔ آگے مزید فرمایا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے نا، اور ان کو بھی وہ دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اب من گھڑت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خود اے پیغمبر آپ ان سے فرما دیجیے ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، اللہ تعالیٰ کا ہی دکھایا ہوا جو رستہ ہے اصل وہی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی رہنمائی، رشد و ہدایت کا بتایا ہوا رستہ وہی اصل ہدایت ہے، اور وہ اب آپ کے پاس ہے۔ اب آپ کے ذریعے سے انسانوں تک وہ ہدایت پہنچے گی، ان کے ذریعے سے نہیں پہنچے گی۔ انہوں نے تو اس کو چھوڑ دیا، اور نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے آگے بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم آ گیا اور علم آ جانے کے بعد بھی آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، وہ کہ اب ان کے پاس صرف خواہشات رہ گئی ہیں نا، جو ہدایت تھی وہ تو چھوڑ دی، اب نفسانی خواہشات ہیں۔ تو اگر آپ فرمائیں ان کی پیروی کریں گے تو گرفت ہوگی اللہ کی طرف سے آپ کی۔ اصل میں نبی علیہ السلام نے تو ان کی پیروی کرنی نہیں، اندیشہ امت کے بارے میں تھا کہ امت کہیں ان کے پیچھے نہ چلنے لگ جائے، تو حضور کو مخاطب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ پیروی کریں ان کے خواہشات کے بعد اس کے کہ علم آپ کے پاس آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار، یعنی جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئے گی نہ تو کوئی آپ کو حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا، دنیا میں آپ کو کوئی دوست نہیں رہے گا اور آخرت میں آپ کا کوئی مددگار نہیں رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے وہی ہدایت ہے، اور دوسری طرف جو ان کو دیا گیا اس کو وہ چھوڑ بیٹھے اور احوائے نفسانی کے پیچھے لگ گئے، خواہشات جسے کہتے ہیں احوا کہتے ہیں خواہشات کو، نفسانی خواہشات۔ اب نبی علیہ السلام تو سراپا رحمت ہیں، جو اللہ کی رحمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی رحمتوں سے لبریز ہو، مالا مال ہو، وہ خواہشات کی پیروی کر سکتا ہے؟ وہ ایسے تو نہیں۔ اب حضور سے تو یہ، اب اگر نبی علیہ السلام تو ان کی خواہشات کی پیروی کرنے کا تو مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتوں کو چھوڑ کر باطل چیز کے پیچھے پڑ جانا، اب حضور سے تو ایسے ہوگا نہیں۔ تو امت کو ہی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کہاں سراپا رحمتیں عطا ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کے واسطے سے،
اور کہاں تم اگر اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو ان کے پاس تو سوائے باطل چیزوں کے، اہوائے نفسانی کے، خواہشات کے اور کچھ بھی نہیں، تو تم سراسر بہک جاؤ گے، پھر ایسے بہکو گے کہ اپنی دنیا اور عاقبت خراب کر لو گے، اور نہ دنیا میں تمہیں کوئی حمایتی ملے گا اور نہ آخرت میں کوئی مددگار نصیب ہوگا۔ اس وجہ سے امت کو فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کو اپنائیں اور حضور کی پیروی میں ہی اپنی فلاح سمجھیں۔ دوسری بات ان آیات سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہود و نصارہ کو ہم نے دعوت دینی ہے دین اسلام کی، اور ان سے یہ کہنا ہے کہ مینوان جیسا ہے ہمارا دین ویسے قبول کرو، کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو تمہاری وجہ سے ہم اپنے دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو ماننا ہی نہیں، راضی ہونا نہیں جب تک کہ ان کا مذہب نہ ہو۔ وہ تو کہتے ہیں ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، میں نہیں، ان کو بتاؤ یہ دین اسلام ہے، یہ تعلیمات ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کو قبول کرنا ہے تو ٹھیک، مینوان اسی میں ہی تمہاری کامیابی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ان کی رعایت کرتے ہوں اور اپنے دین میں تبدیلی شروع کر دیں تو گویا کہ پھر ان کی خواہشات کی پیروی ہوگی، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر دین میں تحریف کا وبال بھی آئے گا اور اس کے ثمرات بھی حاصل نہیں ہوں۔ ہاں، یہود و نصارہ میں سے جو لوگ اپنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، پھر اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے۔ تو ہمیں جنہوں نے اپنی کتاب کا حق ادا کیا وہ آپ کے اوپر ایمان لے لیں۔ ہمیں الذین آتیناہم الکتاب، بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، انجیل ہے، یتلونہ حق کا تلاوت کی، اور پھر وہ اس کو پڑھتے ہیں پڑھنے کے حق کی طرح، یعنی جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے نا ویسے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سمجھتے ہیں۔ یؤمنون بی، اولئک یؤمنون بی، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس ہدایت کے اوپر جو آپ کو دی گئی، اس وحی پر جو آپ کے اوپر اتاری گئی، اس علم پر جو آپ کو دیا گیا، وہ مانیں گے۔ اور جو اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہے وہ تمہارے دین کے اوپر کیسے ایمان لے آئیں گے؟ جنہوں نے اپنی کتاب کا حق ادا نہیں کیا تو کیسے ان سے امید ہے کہ وہ رشد و ہدایت کا رستہ پالیں گے؟ رشد و ہدایت کا رستہ ایک دفعہ تو وہ چھوڑ چکے ہیں، اور بار بار تو نہیں اللہ رب العزت کی طرف سے موقع دیے جاتے۔ ان آیات سے ایک بات یہ بھی سمجھ کے اندر آئی ہے کہ جو وحی کی تعلیمات ہیں اگر اس کو اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو ایمان پر استقامت بھی نصیب ہوگی اور اس کے ثمرات اور انوارات بھی حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کو پڑھا ہی نہیں، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھا ہی نہیں، اس کا حق ہی نہیں ادا کیا، تو پھر ایمان متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈاواڈول ہو جائے گا، اور یہ نعمت عظمیٰ کہیں انسان سے چھین نہ لی جائے اور نقصان ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا وہ لوگ جو اپنی کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَمَن یکفر بِہ، اور جس نے اس کا کفر کیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، آپ کی وحی کا، آپ کے علوم کا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی جس نے کفر کر دیا، نہ مانا آپ کے اوپر، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والے ہیں، اور واقعی بہت بڑا گھاٹا اور نقصان اٹھائیں گے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دنیا کے اندر بے سکونی ہوگی اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچاننے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔